شکور صاحب پلیز جی شکور صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حساس مسئلے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کو لب کشائی کا موقع دیا. جناب اسپیکر صاحب مسئلہ ہے لا قانونیت اور قانون کا. اس میں کوئی شک نہیں ہم آئین کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, قانون کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. قانون ہاتھ میں لینا اس میں کوئی شک نہیں, اسلام بھی اس کا اجازت نہیں دیتا, اس میں شک نہیں کی. لیکن اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے. جناب اسپیکر صاحب جو ہمارے قانون کا پاسبان ہے آج, آپ بھی ان کو خود خوب سمجھتے ہیں, ہمارے وزیر داخلہ صاحب, اس کے ریمارکس آپ کو یاد نہیں کیا انہوں نے یہ بات یہاں کنٹینر پر نہیں کی تھی جلاؤ گراؤ؟ یہ وہ الفاظ ہے جو انہوں نے اس زمانے میں ادا کیے تھے. آج انہوں نے اس پر عمل کرایا کہ اس کو اقتدار ملا. اقتدار کے نشے میں اتنا بندہ مست ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو عاشقان مصطفیٰ کا خون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاق کے خون کو اپنے ذمہ لیتے ہیں. جناب اسپیکر آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی امت مسلمہ کے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے یہاں موجود ہیں, میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ہر ایک پر موقع آیا ہے. جب بھی ان کو موقع آیا ہے, جذبات ان کے برانگیختہ ہو چکے ہیں, تو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے. ان پر کسی نے گولی نہیں چلائے اور ان کو دہشت گرد نہیں ڈکلیئر کیے, ان کو بین نہیں کیے تھے. جناب اسپیکر صاحب معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, یہاں پولیس کے آفیسروں کو, سپاہیوں کو جو سزا دی تھی ڈی چوک پہ اور ان پر لاٹیاں برسائی تھی, اور جو جن لوگوں نے یہاں پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا اور یہاں پارلیمنٹ پر جنہوں نے حملہ کیا تھا, اور وہ کون تھے؟ کیا ان پر کسی نے پھر گولی چلائی تھی اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیے تھے؟ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر آپ بھی اور ہم سب اس میں شک نہیں شریک ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ, یہ قرآن کا فرمان ہے اور ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے. 295 سی اور بی یہ تمام دفعات آپ خود پڑھیں. جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ مستحق سزائے موت کا. جناب اسپیکر ہمارا قانون اور آئین یہ ہے. 2200 مقدمات وہ درج ہے, رجسٹرڈ ہے, جن لوگوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں. 1500 ایف آئی آر درج ہے, اور اب بھی وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. حکومت وقت کا کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری نبھاتے نہیں تو پھر عشاق مصطفیٰ کیا ان کے جذبات وہ نہیں بڑھے گی؟ وہ تو میدان عمل میں نہیں نکلے گی. آپ بھی مجبور ہو جائیں گے. آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں. آپ لوگوں نے ہمیں پیر صاحب شامل کیا, ہم تو ان کا ذاتی طور پر احترام کرتے ہیں. ایک شریف گھرانے سے ان کا تعلق ہے. وہ آدمی جس نے قتل کیا ہے, قاتل ہے اور وزیر داخلہ ہے, ان کو سامنا کرنا چاہیے اس ایوان کا. اس ایوان کے سامنے وہ آ جائے, وہ بگوڑا نہ بنے اور یہاں مستقل بگوڑا بن جائے. پھر ایوان کو نہ آ جائے, پھر ایوان کو نہ آ جائے. جناب اسپیکر, جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے اور جو ایوان کا سامنا نہیں کر سکتے, آج وہ بگوڑا بن کے بگوڑا خود دیکھا کا ذمہ داری تھا یا اس کا ذمہ داری تھا, یہ اس کی ذمہ داری میں آتا تھا. وہ یہاں آپ کا سامنا بھی نہیں کر سکتے, ہمارا سامنا بھی نہیں کر سکتے. آج ہم تحریک لبیک کے کارکنوں پر جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, جو تشدد ہوا ہے, ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان کے عوام عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے
عشق پر سودا بازی نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر حکومت واضح کر دے اس بات کو کہ وہ فرانس کے ساتھ ہے یا عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ہے. علی محمد خان صاحب پلیز. اس کے بعد آپ اس کے بعد مرتضیٰ صاحب, اس کے بعد علی محمد خان کے بعد آپ کر لیں گے. علی محمد خان, علی محمد خان جی ابھی کرتے ہیں جی. علی محمد خان پلیز, علی محمد خان پلیز جی جی پلیز. علی محمد خان صاحب پلیز. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جی بتا رہے ہیں پلیز. جی جی میں اگر آپ کی اجازت ہو, جس طرح اگر آپ کی اجازت ہو جی 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 پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو اس وقت ہم ایوان میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے وہ جذبات نہیں جو ایک عاشق رسول کے ہونے چاہیے. میں اس بات پہ بھی بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں اس ایوان میں کھڑا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں ختم نبوت کا ایشو آیا یا حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو آیا, یہ ایوان کھڑا ہوا اپنی جماعتی بالادستی سے, اپنی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی سے, اس سے بالا ہو کے. یہ پاکستان سن 47 میں جب بنا جناب اسپیکر صاحب تو کلمے پہ ہی بنا تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں مسٹر جناح, یہ پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ تو محمد علی جناح نے قرآن کی بات کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. اور جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ. تو اس ایوان نے جب قادیانیت کا مسئلہ آیا تو اسی ایوان نے وہ لا پاس کیا اور ختم نبوت پہ مہر تصدیق اس ایوان نے سب کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جب دنیا میں جب دیکھو اس طرح نہیں ہوگا نا, پھر میں ہاؤس کو ایڈجسٹ کر لوں گا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر میں ایڈجسٹ کر لوں گا. اور یہاں سے لوگوں نے آواز صدائے حق بلند کی, اور آج بھی جب یہ واقعہ ہوا فرانس میں تو اس ایوان سے The House is adjourned to meet again on Thursday, the 22nd April 2008, 2 p.m.